الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بالکش پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ غیب داں نبی نے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً یہ خبر دے دی تھی کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سے 72 غلط ہوں گے، 72 غلط ہوں گے، صرف ایک صحیح ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت پوائنٹ کی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کے کام آئیں گے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ بتا دیا کہ میری امت میں فرقہ پڑے گا، اس میں فرقے پیدا ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ یوں بھی سمجھتے چلیے، امت دعوت یعنی جس کو کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، وہ بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جیسے مشرکین، عیسائی، یہود، یہ سب بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہے، انہیں دعوت دی جا رہی ہے آؤ اسلام میں۔ اور ایک ہے امت اجابت، یعنی جس نے اسلام قبول کر لیا وہ امت۔ تو نبی نے یہ جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تو کون سی امت بٹے گی؟ امت دعوت بٹے گی یا امت اجابت بٹے گی؟ وہ امت کہ جس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، یا وہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ امت اجابت کے لیے ہے، یعنی جو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ، نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والے لوگ، یہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ان کلمہ پڑھنے والوں میں نبی نے فرمایا 72 غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے ان میں سے 72 فرقے غلط ہوں گے اور ایک صحیح ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا کا۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ جتنے فرقے ہیں دنیا میں اس وقت موجود اور جو ہوں گے، ان میں سے حق پر صرف ایک ہی ہوگا اور باقی سب غلط ہوں گے۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو یہ کہے کہ جتنے کلمہ گو ہیں سب صحیح ہیں، وہ نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ بولیے ہوئی بات نہیں؟ نبی نے کہا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، 72 غلط، ایک صحیح۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب صحیح، بولو اس نے کس کے خلاف ورزی کی؟
نبی کے قول کے خلاف گیا. نبی تو کہہ رہا ہے 72 غلط 1 صحیح، اور تو کہہ رہا ہے سب صحیح. سمجھ رہے ہیں بات؟ ذہن نشین توجہ. میں اس لیے آپ کو جو ہے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج یہ فرقہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب صحیح. کسی کو برا مت کہو، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب مسلمان ہیں. کسی کو برا مت کہو، سب صحیح ہیں. یہ فرقہ جو صلح کلیت کے نام سے جانا جاتا ہے بہت تیزی سے جو ہے ترقی پا رہا ہے. تو یہ صلح کلیت کا فرقہ یہ نیاز بھی دلائے گا، یہ میلاد شریف بھی کرے گا، یہ مزاروں پہ بھی جائے گا. سمجھے؟ آپ سوچو گے ارے نیاز دلا رہا ہے، مزاروں پہ جا رہا ہے، یہ تو اپنا بھائی ہے. لیکن کیا کہے گا؟ کہے گا ارے سب صحیح ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں، چھوڑو انہیں، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہم جو کر رہے ہیں ہم کرنے دو، آئیں سب صحیح. تو یہ دیکھو اس کا یہ کہنا یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی کے خلاف ہو رہا ہے. بس اتنا دھیان رکھو گے تو اس کے جو ہے بہکاوے میں ہرگز نہیں آؤ گے کہ ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ 72 غلط ہیں 1 صحیح ہے. تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ سب صحیح ہے؟ کیا ہمارے نبی جھوٹے؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو نبی کو جھوٹا بتا رہا ہے، اس کا مطلب سب کو صحیح کہہ کے کہ نبی نے جھوٹ بولا. معاذ اللہ رب العالمین. نہیں، وہ غیب داں نبی ہیں. میرے نبی کا فرمان پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے. دنیا بدل سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتی. تو یہ ذہن نشین کرنے کی ہے بات. آج یہ فرقہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب صحیح، وہ میرے نبی کے قول کے خلاف جا رہا ہے. وہ میرے نبی کو جھوٹا بتانا چاہ رہا ہے اور اپنے قول کو صحیح کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے جو پہلے ہی بتا دیا کہ 72 غلط 1 صحیح. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. جب 1 صحیح ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. کیونکہ 72 کے بارے میں کیوں پوچھیں ہم کہ جو غلط ہیں ان کے بارے میں بتا دیجئے. وہ تو 72 ہیں، ہم کہاں 72 کون ہے. بس ہمیں صحیح کے بارے میں بتا دیجئے، ہم اسے پکڑے رہیں گے. 72 سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ان 72 سے ہم مطلب ہی نہیں رکھیں گے. ہم تو صحیح کو پکڑیں گے. صحابہ اکرام نے کہا ان ایک کے بارے میں بتائیے، ان 72 سے ہمیں مطلب ہی نہیں رکھنا ہے. ہم کیوں جانے ان کا کہ وہ کون ہوں گے؟ ہمیں تو ان سے نہ کھانے سے مطلب، نہ سلام سے مطلب، نہ کلام سے مطلب، نہ ان کی دعوت سے مطلب. ہمیں تو وہ بتائیے جو صحیح ہوگا، ہم تو اسی کے ساتھ رہیں گے. اللہ کے رسول سے عرض کی صحابہ اکرام نے اے اللہ کے رسول اس ایک فرقے کی پہچان بتائیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. جس کا طریقہ دیکھنا میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابیوں کے طریقے پہ ہو، حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے پہ ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کے طریقے پہ ہو، حضرت عثمان غنی کے طریقے پہ ہو، حضرت مولا علی کے طریقے پر ہو، جو ان 4 یار کے طریقے پر اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگا، جو حضرت امیر معاویہ کے طریقے پر ہوگا. یہی وہ فرقہ ہے جو حق ہے. اس سے پتہ چلا سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا اور اہل بیت کے طریقے پر ہوگا. توجہ سرکار کا فرمان سنو. اگر سرکار یہ فرماتے جو میرے طریقے پر ہوگا اور اہل بیت کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہے تو شیعوں کو موقع مل جاتا، رافضیوں کو موقع مل جاتا. کہتے دیکھو ہم سرکار کے طریقے پر ہیں اور حضرت علی کے طریقے پر ہیں، امام حسین کے طریقے پر ہیں، امام حسن کے طریقے پر ہیں، ہم ہی وہ فرقہ ہیں جو جنتی ہیں. میرے نبی نے ان کا کاٹ کر دیا اور کہا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی ابو بکر کے طریقے پر ہوگا، عمر کے طریقے پر ہوگا، عثمان کے طریقے پر ہوگا، امیر معاویہ کے طریقے پر ہوگا، مولا علی کے طریقے پر ہوگا. رافضی بھی نکل گئے،
نکل گئے، کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام نے جو ہے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا، اور سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ جب صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تو کون ہوتا ہے خلافت میں جو ہے دخل اندازی کرنا؟ اور ابو بکر کو تو خلیفہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بنا دیا تھا۔ صحابہ اکرام کی بات تو بہت دور ہے کہ میرے نبی جب علیل ہوئے تو فرمایا کہ میرے بعد نماز حضرت ابو بکر پڑھائیں گے۔ بولو کس کو نماز پڑھانے کا حکم دیا؟ حضرت عمر کو نہیں دیا، حضرت عثمان کو نہیں دیا، حضرت علی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی جو حضور کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اے اللہ کے رسول میرے والد کو آپ یہ ذمہ داری مت دیجئے، وہ بہت کمزور دل ہے، وہ امامت کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو پائیں گے۔ کہا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ فرمایا میرے بعد اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ تو خلافت پتہ چلا رافضیت جو شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، وہ بھی نکل گئے۔ نبی نے فرمایا میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ اب آ جاؤ دیوبندیوں کو بھی دیکھ لو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی کی یاد مت مناؤ، کسی کی یاد مت مناؤ، نہ غوث اعظم کا جلسہ کرو، نہ خواجہ غریب نواز کا جلسہ کرو، نہ اعلی حضرت کا جلسہ کرو، نہ کسی اور ولی کا جلسہ کرو، بس اللہ اللہ کرو۔ صرف حج پہ جاؤ تو صرف کعبہ شریف میں جاؤ، مدینہ شریف جانا ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول کے روضے پہ حاضری مت دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی کی یاد مت مناؤ۔ آؤ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یاد منانا بزرگوں کی یہ اللہ کو محبوب ہے یا نہیں؟ یہ حج کا موقع ہے اور حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور ہر فرقے کا آدمی حج کرنے جاتا ہے۔ بولیے جاتا ہے نہیں جاتا؟ شیعہ بھی جاتے ہیں، دیوبندی بھی جاتے ہیں، وہابی بھی جاتے ہیں، اہل خبیث بھی جاتے ہیں، مودودی بھی جاتے ہیں، چکڑالوی بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ ہم سنی بریلوی الحمدللہ ہم بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جب حج کے لیے پہنچتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے، اور 3 کھمبے بنے ہوئے ہیں، وہاں شیطان کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی کی یاد مت مناؤ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا حج کرنے کے لیے، اللہ کی جو عبادت ہے حج، ہم وہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، یہ اللہ نے ہمیں حکم صفا اور مروہ پہ دوڑنے کا کیوں دے دیا؟ کیوں دیا؟ اور وہیں پر جو ہے خانہ کعبہ کے برابر میں مقام ابراہیم پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں کا نشان ہے، وہاں پر حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو۔ کہاں پڑھو؟ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جتنے قریب پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یہ مقام ابراہیم کے پاس، اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا رب حکم کیوں دے رہا ہے؟ ارے کعبہ شریف میں گئے تھے، سب سے افضل تو کعبہ، نماز پڑھتے، پتھر، اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیوں ہے؟
اور اس صفا اور مروہ جو پہاڑی ہیں ان پر دوڑنے کا حکم کیوں ہے؟ تو سنو سنو، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی یادگار میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی ہیں حضرت ہاجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جو ہے وادی ذی زرع میں چھوڑاؤ، ایسے چٹیل میدان میں چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ دانا ہے، جہاں نہ کوئی آڑ ہے، نہ پیڑ ہے، کچھ نہیں ہے۔ گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ کر کے آ گئے، حضرت ہاجرہ کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ گئے۔ جب جانے لگے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا گھر جا رہے ہیں، ذرا دیکھ تو لیجئے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا بس جانے دو۔ کہا کیسے جانے دوں؟ اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ کہا کیسے جانے دوں؟ آپ نے کچھ دیکھا بھی ہے؟ نہ دانا ہے نہ پانی ہے، اتنا چھوٹا بچہ میری گود میں، اور آپ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، میں اکیلی تنہا عورت ذات، ایک بچہ دور دور تک کوئی نہیں، ایسے کیسے جانے دوں؟ کہا اے ہاجرہ جانے دو۔ کہا کیسے جانے دوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ دوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ہاجرہ کے ہاتھ سے نکیل چھوٹ گئی۔ آج کی عورت ہوتی جانے کتنی بکواس کرتی، ناشکری۔ اللہ اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، صبح و شام مرد کی کمائی کھاتی ہیں، مرد کا لایا ہوا کپڑا پہنتی ہیں، اپنا بٹوا مرد کے پیسے سے گرم رکھتی ہیں، اور پھر بھی کوئی بات ہو جائے تو کہتی ہیں تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے؟ کیا کیا تو نے میرے ساتھ؟ جب سے تیرے پاس آئی ہوں پریشانی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول عید کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، باہر عورتیں کھڑی ہوئی تھی لائن سے نماز پڑھ کے، تو کہا ہے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، صدقہ زیادہ کیا کرو۔ عورتوں سے کہا صدقہ زیادہ کیا کرو، پتہ چلا صدقہ جو ہے یہ جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ صدقہ کرنا یہ جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول ایسی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ناشکری کرتی ہیں۔ کہا یہ ناشکری کرتی ہیں۔ کہا کہ آپ نے رب کی ناشکری کرتی ہیں؟ کہا نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان کا شوہر ان کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، اور ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو کہتی ہیں تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا، تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ ایک دیکھو وہ حضرت ہاجرہ ہیں، جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم ہے اونٹ کی نکیل چھوڑ دی، کہا جائیے۔ جب اللہ کے حکم پر اللہ والا راضی ہے تو اللہ والی بھی راضی ہے، جائیے آپ۔ اب یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ دانا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ پانی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ رات کیسے گزرے گی، صبح کیسے گزرے گی، کب کیا ہوگا۔ اللہ کا نام سنا تو اللہ والی راضی ہو گئی۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ہاجرہ کا اس توکل کا کچھ حصہ عطا فرمائے کہ اللہ پہ بھروسہ تو دیکھو، اپنے رب پہ بھروسہ تو دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے تو اب آپ جائیے، اب تو اللہ ہی مددگار ہے۔ چلے گئے اللہ تبارک و تعالی، جب تک جو ہے پانی تھا پانی پلایا، دودھ چھاچیوں سے ختم ہو گیا، صبح ہوئی دھوپ بڑھنا شروع ہوئی۔ ریگستانی دھوپ اچھی طرح جانتے ہیں، ریگستان میں جب دھوپ جو ہے چرم پہ ہوتی ہے تو ریت آگ کی طرح کام کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گود میں لیے ہوئے ہیں، ایک چٹان کی آڑ میں لٹال دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرتے ہوئے ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں جس کا نام صفا ہے۔ اس
صفا پر چل رہی ہیں، دیکھتی جا رہی ہیں گھوم گھوم کے بچے کو، چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ نچلا حصہ آتا ہے جس میں بچہ دکھائی نہیں دیتا، فوراً دوڑتی ہیں اور پھر اونچی جگہ پہ آ جاتی ہیں، بچہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر ایسے ہی مروہ پہ چڑھتی ہیں، اسی طرح کرتی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھ کے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھ کے پانی ڈھونڈ رہی ہیں۔ جو نچلا حصہ آتا ہے اسے دوڑ کر طے کر لیتی تاکہ بچہ دکھائی دینے لگے۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ کو اپنی یہ بندی کی ادا بڑی پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب پوچھا جائے پہاڑیاں تو دنیا میں بہت ہیں، پہاڑ بہت ہیں، اللہ نے صفا اور مروہ کو ہی اپنی نشانی کیوں بتایا؟ کیوں کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ پتہ چلا کہ ایک اللہ والی کے قدموں کا گزر ہوا تھا تو اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا، اور قیامت تک کے حاجیوں کے لیے کہہ دیا کہ جو صفا جو ہے حج کرے یا عمرہ کرے وہ صفا اور مروہ کے درمیان ویسے ہی دوڑے جیسے میری بندی ہاجرہ دوڑی تھی۔ میری بندی ہاجرہ کی یاد تازہ کرو، تو یاد تازہ کرنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے۔ کوئی رد کرے اس بات کو؟ قرآن میں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ تم بتاؤ کہ قرآن پڑھنا تو عبادت تھا، نماز پڑھنا تو عبادت تھا، یہ دوڑنا کب سے عبادت ہو گیا؟ تم بتا دو کیوں ہو گیا دوڑنا عبادت؟ تم بڑے قابل بنتے ہو، اپنے آپ کو بتاؤ کہ آخر صفا و مروہ پہ دوڑنا کیوں، دوڑنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور یہ دوڑنا عبادت کیوں بنا؟ تو کہنا پڑے گا کہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے بندوں اور میری بندیوں کی یاد تازہ کی جائے، ان کا چرچا کیا جائے، ان کا ذکر جو ہے بلند کیا جائے۔ حج کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے حج کے موقع پر جائیں گے جب جو ہے شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، یہ بھی کس کی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ آخر پتھر بنا کر کیوں کنکریاں ماری جا رہی ہیں؟ تو پتہ چلا یہاں بھی جو ہے حضرت ہاجرہ نے کنکری ماری تھی، حضرت اسماعیل نے کنکری ماری تھی، حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تھی۔ تو اللہ یہ بھی یاد تازہ کرا رہا ہے کہ میرے ان بندوں نے جیسے کنکری ماری تھی، ہر سال اس یاد کو تازہ کرتے رہو، کنکریاں مارتے رہو۔ پتہ چل گیا کہ یہ فرقہ بھی صحیح نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں کی یاد مت مناؤ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، فرقہ وہی صحیح ہے جو اس وقت میں بریلوی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ علم غیب رسول پر اس کا یقین ہے، اللہ والوں کی یاد بنانے پر اس کا یقین ہے۔ امام اہل سنت نے جو ہے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں مسلک دیا ہے، کوئی نیا نہیں دین دیا، کوئی نیا مسلک نہیں دیا، بلکہ وہی 1400 سال پرانا جو اللہ کے رسول کا دین تھا، اسی دین کو صاف اور شفاف کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں جلائے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔